بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں خاور عباس۔ آج اعتزاز احسن محمد مالک کے شو میں آئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ججز کے بیڈ روم اور کمروں میں کیمرے لگا کر ویڈیوز نکال کر فیصلے لیے گئے ہیں اور عدالتی نظام میں بھوچال آ گیا ہے۔ اعتزاز احسن پھٹ پڑے۔ آئیے ان کی پہلے گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی یہ چھ ججز کا یو کانٹ تھرو اٹ اوے کہ یہ کریڈیبل سٹوری نہیں ہے، اس میں کیا پتا کس طرح اس کو ہم آنے۔ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اگزامپل دیے ہیں کانکریٹ ایگزامپل ہے کہ بیڈ روم میں اور سٹنگ روم میں ایک جج کے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جو یعنی کہ وہ اپنے دے آر اسٹینڈنگ بائی دا سٹوریز، اور وہ ہیئر سے نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی واقعات بتا رہے ہیں جہاں انٹرونشنز ہوئی ہیں۔ تو کچھ سوالات کافی اٹھتے ہیں۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ سوال چوہے صاحب میں آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ ججز نے یہ تو بتا دیا کہ دباؤ تھا، یہ بھی بتا دیا کہ پولیٹیکل کیسز میں اور ان چیز میں کھلی انٹرونشن تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا اس دباؤ کے نتیجے میں کوئی فیصلے بدلے یا نہیں بدلے، اور اگر نہیں بدلے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ISI وغیرہ انٹیلیجنس اتنی تگڑی نہیں تھی جتنی ہم سمجھتے ہیں، اتنی طاقتور نہیں تھی۔ تو پھر کنٹیمپٹ ایشوز کیوں نہیں انہوں نے ایشو کیے ان سب کے خلاف؟ مالک اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کیے نہیں کیے، یہ بلکہ ان کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ایک ثبوت اور شہادت ہے۔ انہوں نے لگتا ہے کہ ہر حالت میں وہ جو ایک اپریسو انوائرمنٹ تھی اس میں انہوں نے گزارا کرنے کی میکسیمم کوشش کی۔ یہ ان ججز کا ہمیں قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ جرت کر کے یہ ایکسپوزے کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایکسپوزے یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا اور بالکل بجا کہا کہ یہ سڈنلی ان کو کوئی کسی پولیٹیکل فیکشن کے ساتھ 6 کے 6 کو ہو گئی ہے، رغبت ہو گئی ہے، اور وہ انہوں نے کوئی ان کو انڈیوسمنٹ دے دی گئی ہے۔ یہ مئی 2003 میں بھی لکھتے ہیں، فروری 2004 میں بھی، مئی 2023 اور فیبری 2024، مئی 2023 اور 2024 کو یہ لکھتے ہیں۔ یہ کنسسٹنسی ہے ان میں۔ اس دفعہ آ کے انہوں نے پھر پبلک کیا ہے کیونکہ وہ اپریسو جو انوائرمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا، اس میں انہوں نے واقعات بتائے، انہوں نے اس میں ڈیٹیل دی، پرسنلی انہوں نے ایک اپنی برادری میں رکھ کے اور ود ان کہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہے، لیکن ان رائٹنگ انہوں نے اس کو پیش کیا۔ پھر 5 ججز نے یہ فروری 2024 میں لکھا اور اس میں نام لیا اداروں کا، نام لیا، پہلے میں بھی نام لیا جو کہ ہم نہیں نام لیتے، اور انہوں نے لیا، اور یہ ایک ان کا اسٹیپنگ آؤٹ آف دا کریز تھا۔ دس شوز کہ کتنی ڈیسپریشن میں ہمارے سپیریئر کورٹس کے ججز کام کر رہے ہیں، اور یہ سپیریئر کورٹ کے ججز یہ کوئی یہ 6 ججز کا یو کانٹ تھرو اٹ اوے کہ یہ کریڈیبل سٹوری نہیں ہے، اس میں کیا پتا کس طرح اس کو ہم آنے۔ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے ایگزامپل دیے ہیں کانکریٹ ایگزامپل ہے کہ بیڈ روم میں اور سٹنگ روم میں ایک جج کے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جو لیٹسٹ ان کے ویڈیوز ہوں گے، کرنٹ ویڈیوز، وہ بھی نکال کے دیے، وہ اس کے جج کی ان ہز بیڈ روم اور ان ہز لیونگ روم۔ اب یہ ایک مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ، اور تب بھی ہوتا تھا ایکچولی جب وہ 13 ممبر بینچ بیٹھا تھا
اس کی ججمنٹ میں ہے 13 ممبر بینچ جس نے 20 جولائی 2007 کو بحال کیا افتخار محمد چودھری کو. پھر افتخار محمد چودھری اور بہت سے ججز اور اب بھی گرفتار ہو گئے وہ 3 نومبر کو جب ایمرجنسی لگی. پر 20 جولائی 2007 کو ریسٹور ہو گئے افتخار محمد چودھری. آئی واز ہز کاؤنسل. اب میں نے وہاں یہ بات اٹھائی، ایک چلی بات کہ چیف جسٹس کے گھر میں جو گاڑیاں کھڑی تھیں ان کی کوئی باہر سے پولیس والے کیمرے سے تصویریں لیتے رہے. میں نے ٹیک اپ کیا ود دی 13 ججز. میں نے کہا یہ بڑا زیادتی ہے. انہوں نے بلا لیا آئی بی کے چیف کو اور انہوں نے بجائے یہ کہ کہتے کہ یہ سارا آپ ڈی بگ کریں اور اس کو رسپانسبلٹی فکس کریں کہ اس نے بگ کیا ہوا ہے اور کیا کون یہ تصویریں لے رہا تھا پرنسی آف دی چیف جسٹس ہاؤس. انہوں نے صرف اس کو بلا کے کہا کہ آپ انشور کریں کہ سارے کسی گھر میں کوئی بگنگ انسٹرومنٹس نہیں لگے ایپریٹس اور سپریم کورٹ کے بھی سب کمروں انہوں نے چھان بین کر لی ہوگی. وہ مشینیں لگا کے نکال لیے ہوں گے، بعض نئے رکھ دیے ہوں گے. اس وقت یہ 13 جج بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے. دے شوڈ ہیو ٹیکن نو نانسنس کہ یہ بگنگ کے وی کانٹ ٹالریٹ دس. پر وہ ایک موقع گنوایا گیا. گو ججمنٹ میں انہوں نے چیپٹر کافی پیراگراف لکھے ہوئے، یہ ہم نے کہا، وہ انہوں نے کہا، یہ اس نے کہا، پھر ہم نے ڈی جی آئی بی کو کہا کہ کرو کام. یہ اس دن ہو جاتا اور میں استدعا کرتا رہ گیا تو آج یہ موقع، یہ وقت نہ آتا کہ ایک جج صاحب کہہ رہا ہوتا کہ میں نے کہا کہ میرے گھر کی ریفربشمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہاں بلب لگا کے اتار کے اور یہاں کچھ اور لگاؤ، تو وہاں پہلے سے کیمرہ لگا ہوا تھا. دوسری جگہ بھی دوسرے کمرے میں بھی کیمرہ لگا ہوا تھا. اب یہ کیمرہ کس نے لگایا؟ اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس میں کانکریٹ اور بڑے اسپیسیفک انسٹنسز آئے ہیں. ان میں بالکل ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، اس کے ساتھ بازو کا بھی وہ مطلب ہے جس طرح انہوں نے کہا فزیکلی بھی وہ کہہ رہے جی الیکٹرک شاکس بھی لگائے، کلیم کر رہے ہیں الیکٹرک شاک. اب یہ کون سے ملک میں ہو سکتا ہے اور یہ کلیئر ہے، سامنے آ گیا ہے. آئی تھنک دی نیشن اوز اے ڈیٹ آف گریٹیٹیوڈ ان ججز کا. صاحب ایک چیز بتائیں، I totally agree with you. ابھی آپ کی بات سے مجھے خیال آیا جب آپ نے کہا کہ اسی وقت اگر وہ 13 ججز اس معاملے کو ایک اور اینگل سے دیکھتے تو شاید آج یہ معاملات نہ ہوتے. کل کا جو لیٹر تھا اس میں ایک بڑی پریشان کن خبر تھی. اس لیے میں چاہ رہا ہوں جیسے انہوں نے انٹیلیجنس والوں کے نام لیے، ہم ذرا ججز کو بھی ڈسکس کر لیں. جی ویورز، تو آپ نے سینئر قانون دان اعتزاز احسن اور محمد مالک کی گفتگو سنی. بہت ہی خوبصورت انہوں نے گفتگو کیا ہے. تو اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ کیا کسی اور ملک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ججز کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا اور ان پر تشدد کیا، الیکٹرک شاکس لگائے گئے. تو وہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.